صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد ماہ مقدس کا یہ آخری جمعۃ المبارک، جس کی بابرکت ساعتوں میں ہم سب حاضر ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ مالک کائنات اپنی رحمت سے، اپنے فضل اور کرم سے آئندہ زندگی میں بھی یہ بہاریں، یہ رونقیں اور فیوز و برکات سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے اس مہینے کے آخری عشرہ کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کی سب سے بڑی فضیلت کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے، اور دوسری بڑی فضیلت کہ لیلۃ القدر نزول قرآن کی رات ہے، جس رات قرآن نازل ہوا۔ رمضان المبارک کے روزے اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت رمضان المبارک میں کی جاتی ہے، اتنی کسی اور مہینے میں نہیں کی جاتی۔ اسی نسبت قرآن کو اللہ نے وجہ فضیلت بھی قرار دیا ہے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ سے جو پیغام امت تک پہنچا، جسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا، حضور فرماتے ہیں کہ ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بے شک تم میں سب سے افضل ترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا رہا، پڑھتا رہا اور آگے پڑھاتا رہا۔ ایسی چیزیں ہمیں سنتے ہوئے بھی ایک عجیب سی فکر محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے قرآن سے نہ وہ عشق کیا، نہ قرآن کے ساتھ ہمارا وہ محبت کا تعلق بنا، نہ قرآن کی اہمیت ہمارے دل میں آ سکی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا حسد الا علی اثنین، دو لوگ حضور فرماتے ہیں قابل رشک ہیں، یعنی بندہ کہہ سکتا ہے کہ کاش ان جیسا میں بھی ہوتا۔ ایک حسد ہے، ایک رشک ہے۔ حسد منع ہے، رشک جائز ہے۔ حسد یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی نعمت ہے، آپ کے کسی دوست کے پاس کوئی نعمت ہے، آپ کے کسی بھائی کے پاس کوئی نعمت ہے، تو آپ اندر ہی اندر سے کڑنا شروع کر دیں، جلنے لگ پڑیں کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے، کاش یہ میرے پاس ہوتا ہی۔ یہ حسد ہے۔ اور اس حسد کے بارے میں اس حد تک پیغام دیا گیا کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو اتنا مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جیسے آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اسی طرح حسد، جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، نقصان آپ اپنا ہی کر رہے ہیں۔
کہ آپ اپنی نیکیاں اس وجہ سے ختم کر رہے ہیں کہ آپ کڑتے ہیں، جلتے ہیں۔ اس کے پاس یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، کاش اس کے پاس نہ ہوتی، یہ میرے پاس سارا کچھ ہوتا۔ تو اس سے منع کیا گیا۔ رشک جائز ہے۔ رشک یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو کچھ دیا اور آپ کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ یا اللہ جس طرح تو نے میرے اس بھائی کو دیا ہے نا، اسے اور عطا فرما اور مجھے بھی عطا فرما۔ یہ کیفیت درست ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ دو لوگوں پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، تو بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے اسے قرآن کا علم عطا فرمایا ہے، اے میرے مولا مجھے بھی اسی طرح قرآن کا علم عطا فرما، کاش میں بھی اس کی طرح ہوتا۔ تو یہ رشک ہے، یہ جائز ہے۔ یعنی جس شخص کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کاش میں بھی اس جیسا ہوتا، تو وہ قرآن کا عالم ہے جسے دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کاش میں بھی اس طرح ہوتا۔ دوسرے نمبر کے اوپر رجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ فی الحق، جسے اللہ نے دولت دی ہو اور اس کی دولت راہ حق میں خرچ ہوتی، تو آپ اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ کاش میں بھی اس طرح ہوتا، میرے پاس بھی دولت ہوتی اور میں بھی ساری دولت اللہ کے راستے میں یوں ہی خرچ کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھنے والوں کو ایک اور انداز میں بھی بڑی پیاری ترغیب عطا فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں اور امام ترمذی نے اسے جامع ترمذی کے اندر نقل کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخارب، کہ وہ شخص جس کے دل میں قرآن کی کوئی ایک صورت بھی نہ ہو، وہ ایک اجڑے ہوئے ویران گھر کی طرح ہے۔ ہماری قوم مسئلہ پوچھ لیتی ہے کہ مجھے آتی ہی قل واللہ، اب میں کیا کروں، اس کے علاوہ مجھے آتا ہی کچھ نہیں ہے، میں تو ہر رکعت کے اندر یہی پڑھ سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ پڑھ نہیں سکتا۔ یاد رکھنا، ایک صورت یاد کر کے آپ اگر بریک لگا لیتے ہیں تو یہ قرآن سے محبت کا انداز نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس کے دل میں قرآن کی ایک صورت بھی نہ ہو، اس شخص کا دل اس اجڑے ہوئے ویران گھر کی طرح ہے کہ جو دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے، جس کے اندر ضروریات زندگی کی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن وہاں بستا کوئی نہیں، اجاڑ ہے، وہاں پر مکڑیوں کے جالے ہیں، سنسان پڑا ہے، ویران پڑا ہے۔ فرمائے بندہ مومن کا دل بھی ایک اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہو جاتا ہے جس دل کے اندر قرآن کی کوئی صورت محفوظ نہ ہو۔ تو یہ دعوت فکر اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ اور پھر میرے نبی فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران۔ حضور فرماتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کی زبان اٹکتی ہے، اس کی زبان بڑی مشکل سے اسے پڑھ پاتی ہے، اور لفظوں کی ادائیگی، قرآن کی آیتوں کی ادائیگی اس پر بڑی دشوار ہو جاتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر وہ اٹک اٹک کر قرآن پڑھ رہا ہے، مشکل ہے، اس کی زبان پر لفظ جاری صحیح نہیں ہو رہے، پھر بھی وہ کوشش کر رہا ہے، تو میرے نبی فرماتے اللہ اسے 2 گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا، اسے 2 گنا اجر۔ ایک وہ ہے جو صحیح ہے، زبان ٹھیک ہے، پڑھ رہا ہے، اس کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جس کی زبان اٹکتی ہے، صحیح ادائیگی نہیں کر پاتا، مشکل میں جا کے پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو 2 گنا زیادہ اجر عطا فرماؤں گا جو قرآن پڑھنے کا اتنا شوق دل میں رکھے ہوئے۔ اور دوسرا پیغام میرے نبی کا اسی حوالے سے ہے جو دعوت قرآن ہے، کیونکہ قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اے میری امت اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ یا رسول اللہ، ایک ہنستا بستا گھر ہے،
اس میں افراد خانہ بستے ہیں، بڑی اللہ اور اس کے رسول کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، سکون کی زندگی ہے، ایک خوبصورت زندگی گزر رہی ہے۔ یا رسول اللہ، مسلمان کا گھر ایک قبرستان کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت اگر نہیں ہو رہی تو وہ گھر زندہ لوگوں کا گھر نہیں ہے، وہ گھر ایک قبرستان کا ماحول دے رہا ہے۔ سوچنا یہ ہے ہم نے کہ ماہ مقدس کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم جہاں پر کھڑے ہیں ہمارا قرآن سے رشتہ اور تعلق کتنا خوبصورت ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، رمضان کے روزے اور قرآن کی تلاوت یہ حشر کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ دیکھیے نا کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو رمضان میں قرآن سے اتنا پیار کرتے ہیں، الحمد سے والناس تک سارے کا سارا قرآن جو تراویح کے اندر کھڑے ہو کے جنہوں نے سنا، نفلوں کا الگ درجہ، تلاوت قرآن کا الگ درجہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو صرف 10 آیتیں رمضان المبارک کے اندر قیام کے اندر کھڑے ہو کر قرآن کی 10 آیتیں صرف جو سن لیتا ہے، 10 آیتیں، فجر کی نماز ہے اس میں موسٹلی اتنی آیتیں تلاوت ہو جاتی ہیں، بقیہ نمازوں میں بھی 2 رکعتوں میں ملا کے اتنی ہو جاتی ہے، اور بالخصوص نماز تراویح کے اندر ہم دیکھیں حضور فرماتے ہیں جو 10 آیتیں کھڑے ہو کے قیام اللیل کے اندر قرآن کی 10 آیتیں بھی پڑھ لے اور کھڑے ہو کر قرآن سنتا رہے یا پڑھتا رہے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو یہ بندہ میری یاد سے کبھی غافل نہیں ہوگا۔ صرف 10 آیتیں۔ اور پھر اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے وہ اور زیادہ خوبصورت پیغام دیتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو 100 آیتیں قرآن کی قیام کے اندر یعنی کھڑے ہو کر پڑھتا ہے یا سنتا ہے، جس طرح نماز تراویح کے اندر 1 پارہ ہے، 1.25 پارہ ہے، تلاوت تو کم از کم اتنی آیات تو آسانی سے ہو جاتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو کھڑے ہو کر 100 آیتیں قرآن پاک کی قیام کی حالت میں سنتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کا کرم اس پر یہ ہوگا کہ مالک کائنات اسے اتنا ثواب دے گا جو گننے کے اندر بھی کبھی نہیں آ سکتا ہے، جو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ پیغام ہے رمضان اور قرآن کا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ روزے بھی سفارش کریں گے، حشر کا میدان ہوگا، ایک جانب سے روزے سفارشی بنیں گے، روزے کہیں گے یا ربی منعتہ الطعام والشہوات، اے میرے اللہ یہ میری وجہ سے کھانے سے رکتا تھا، اس کی زندگی کی روٹین تو یہ تھی کہ 2 گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی چیز یہ ضرور کھا لیا کرتا تھا، پر جب سے روزے آئے اے اللہ میں روزہ گواہی دیتا ہوں اس بندے کے حق میں کہ اس نے اپنے آپ کو کھانے سے روکے رکھا، پینے سے روکے رکھا، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے روکے رکھا، اے اللہ میں روزہ سفارش کرتا ہوں تو اس کی بخشش فرما۔ ادھر روزے کی سفارش ختم ہوگی، ادھر قرآن سفارشی بن کر آ جائے گا اور قرآن مجید سفارش کرے گا یا رب منعتہ باللیل من النوم، اے اللہ دنیا سو جاتی تھی پر یہ راتوں کو کھڑے ہو کر تیرے قرآن کی تلاوت سنا کرتا تھا۔ اس لذت کو ہم اصل میں محسوس کر نہیں پاتے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ یہ توفیق خاص عطا فرما دیتا ہے۔ تو قرآن سفارش کرے گا اے اللہ لوگ سو جاتے تھے، یہ راتوں کو قیام کے اندر کھڑے ہو کر تلاوت سنا کرتا تھا، میرے مالک تیرا قرآن سفارش کرتا ہے تو اس کی بخشش فرما دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے اور قرآن کی تلاوت حشر کے میدان میں بندے کی سفارش کریں گے، ان کی سفارش کو اللہ قبول فرمائے گا اور بندے کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا جائے گا۔ ماہ مقدس کی ان بابرکت ساعتوں کے اندر یہ دعوت فکر بھی میں ساتھ ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک سے جب محبت ہو جاتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے بندہ گناہ گار بھی ہو نا
اور قرآن کی کوئی صورت اس کے دل میں ہو، سارے بدن کو آگ جلا سکتی ہے، دل کے اس حصے کو آگ کبھی نہیں جلا سکتی جس حصے میں قرآن کی کوئی صورت موجود ہوتی ہے۔ سوچئے گا کہ قرآن کے ساتھ جو ہمارا ربط ہے، میرے نبی فرماتے ہیں یہ قرآن اہل جنت کو جنت کے اندر بھی اللہ کی موجودگی میں سنایا جائے گا، اللہ کی موجودگی میں قرآن سنایا جائے گا۔ جب اہل جنت جنت میں جائیں گے، کچھ جنت میں پہنچ کر بھی بے قرار اور بے چین ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں ان سے پوچھو میری جنت میں کوئی نعمتوں کی کمی ہے؟ وہ کہیں گے ہم اس لیے جنت میں نہیں آئے تھے کہ ہمیں یہاں طرح طرح کی نعمتیں ملیں گی، ہم تو اس لیے آئے تھے سنا ہے کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ بندہ مومن کی زندگی کا مقصد اگر آپ پوچھنا چاہیں تو سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ اہل جنت کو جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے، اور اس کی طلب جن لوگوں کے دلوں میں ہوگی وہ جنت میں بھی بے قرار ہوں گے۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو اس لیے آئے تھے کہ یہاں تیرا دیدار ہوگا۔ اللہ فرمائے گا سارے جنتیوں کو جمع کرو، سارے اہل جنت جنت میں جمع ہوں گے، اور اللہ اپنی شان کے لائق جنت میں جب تشریف فرما ہوگا حکم ہوگا فرشتوں سارے پردے ہٹا دو، جنتیوں کو آج میرا دیدار کروایا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ پھر اہل جنت اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے، اور اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دے گا اے میرے نبی داؤد، وہ کتاب زبور جو تیرے اوپر میں نے نازل کی ہے، یہ ممبر ہے، ممبر پہ کھڑے ہو کے آج انہیں زبور کی آیتوں کی تلاوت سناؤ۔ دنیا کے اندر سب سے خوبصورت ترین آواز کو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ لحن داؤدی اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جب آپ تلاوت کرتے تھے نا زبور کی آیتوں کی، تو فضا میں اڑتے ہوئے پرندے بھی یہ رس بھری آواز جب ان کے کانوں میں پڑتی تھی، وہ اپنی پرواز چھوڑ کے رخ کے نیچے زمین پہ بیٹھ جایا کرتے تھے کہ اللہ کا نبی اتنی پیاری آواز میں زبور کی آیتوں کی تلاوت کر رہا۔ جب تلاوت ختم ہوتی پھر وہ اپنا اگلا سفر شروع کرتے تھے۔ اتنی پیاری آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ جب اہل جنت کو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کی صورت میں زبور کی آیتوں کی تلاوت سنائی جائے گی، اہل جنت اتنے خوش ہوں گے وجد میں آئیں گے، اور کئی مہینوں تک اس کیفیت میں رہیں گے۔ اللہ فرمائے گا اس سے پیاری آواز کبھی سنی ہے؟ کہیں گے نہیں یا اللہ۔ اللہ فرمائے گا آؤ پھر میں تمہیں ایک اور آواز سناتا ہوں جو داؤد نبی کی آواز سے بھی 70 گنا زیادہ میٹھی ہوگی۔ وہ میرے نبی کی آواز ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے حضور کی زبان سے نکلنے والے پاکیزہ لفظ ہیں۔ اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب اب آپ تشریف لائیے اور جنتیوں کو سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنائی۔ تو اللہ رب العزت سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کا حکم جب حضور کو دے گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کے جب ان دو سورتوں کی تلاوت کریں گے، یقین جانیے وہ لمحہ کتنا حسین ہوگا کہ قرآن کی تلاوت صاحب قرآن مصطفیٰ کی پاک زبان سے ہو رہی ہوگی۔ جن کرسیوں پر اہل جنت بیٹھے ہوں گے نا، حضور کی آواز کا ذوق اور وجد اور کیفیت اتنی ہوگی کہ وہ کرسیاں بھی حضور کی آواز سن کر جھومنے لگ جائیں گی، اور حوض کوثر کے کنارے پڑے ہوئے وہ جنتیوں کو جن پیالوں سے حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا، وہ حوض کوثر کے جام بھی یوں وجد میں آ جائیں گے جب قرآن کی تلاوت میرا نبی فرما رہا ہوگا۔ پھر کرم نوازی ہوگی،
اللہ فرمائے گا اہل جنت آؤ اب تمہارا رب تمہیں قرآن سناتا ہے۔ سورۃ الانعام کی تلاوت جنت کے اندر اللہ خود اپنے بندوں کو سنائے گا۔ اس کیفیت میں کئی سال گزر جائیں گے، پھر اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اب ان بندوں کے اور میرے درمیان پردہ گرا دو۔ بندے رو پڑیں گے، یا اللہ تیرا دیدار اور تیرے دیدار کی لذت، اس سے ہمیں محروم نہ کر۔ اللہ فرمائے گا بتاؤ کتنی دیر تم نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ ابھی ایک لمحہ، چند لمحے تو گزرے ہیں۔ اللہ فرمائے گا چند لمحے نہیں، 8 لاکھ سال ہو گئے تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ لیکن جو پیغام محبت میں عرض کرنا چاہوں گا، اللہ انہیں دیدار عطا فرمائے گا، پھر پردہ آ جائے گا۔ اللہ فرمائے گا سارے ایک سائیڈ پہ کر دو، اب میرے نبی کے یار غار ابو بکر کو بلایا جائے۔ اللہ ان اللہ تجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ سارے اہل جنت کو دیدار عام کروائے گا، اور ابو بکر صدیق تیرے مقدر پر قربان جاؤ۔ اللہ فرمائے گا سارے سائیڈ پہ کر دو، اب ابو بکر کو خدا کے سامنے بٹھاؤ۔ یا اللہ ابو بکر صدیق کو یہ رتبے کس لیے ملے؟ فرمایا یہ بڑا دولت مند شخص تھا، مکہ کا رئیس تاجر، مدینہ کا رئیس تاجر۔ میں نے عرض کیا پہلی حدیث کے اندر کہ قابل رشک ہے وہ دولت مند جس کی دولت راہ حق میں خرچ ہوتی ہے۔ ویسے دولت کی طلب درست نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ توفیق دولت دے پھر وہ دولت راہ حق میں خرچ ہو تو پھر میرے نبی فرماتے اس پہ رشک کیا جا سکتا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ کاش اس کی طرح میں بھی دولت مند ہوتا اور میری دولت بھی راہ خدا میں اسی طرح خرچ ہو جاتی۔ فرمایا ابو بکر کو بلایا جائے، سارے سائیڈ پہ ہو جائیں گے اور اللہ حضرت صدیق اکبر کو اپنا دیدار خاص کروائے گا۔ یا اللہ ابو بکر صدیق کے لیے جنت میں اتنا پروٹوکول کس لیے؟ فرمایا یہ بڑا عظیم آدمی ہے، یہ مکہ کا رئیس تاجر تھا، مدینہ کا رئیس تاجر تھا، پر غزوہ تبوک پر جب میرے یار نے بلایا کہ لے آؤ لشکر اسلام کی خدمت کے لیے راہ خدا میں کیا دینا چاہتے ہو، یہ گھر کے اندر چھپی ہوئی سوئی بھی نکال کے تلاش کر رہا تھا۔ بیٹی نے پوچھا ابا یہاں کیا ہے؟ کہا ایک دن ایک سوئی رکھی تھی وہ بھی نکال کے لے کر جا رہا ہوں۔ بدن پہ پہنے ہوئے کپڑے بھی اس نے اتارے تھے، اور نازوں میں پلنے والا ابو بکر ٹاٹ کا لباس پہن کر کانٹوں سے اسے جوڑ کر جب محمد کی بارگاہ میں آیا تھا نا، اب اللہ نے پوچھا تھا اے جبریل میرے محبوب سے پوچھو یہ جو فقیر بن کے دربار محمد میں کھڑا ہے دل میں کوئی ملال تو نہیں ہے اس کے؟ بعض اوقات بندہ خرچ کر دیتا ہے پھر سوچ میں پڑ جاتا ہے، اس سے پوچھو یہ جو فقیر بن کے اب دربار مصطفیٰ میں کھڑا ہے سب کچھ لے آیا ہے، کیا یہ اپنے رب سے راضی ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے گرتے ہوئے آنسوؤں سے کہا انا راضن ربی یا رسول اللہ، حضور گواہ رہیے میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ فرمائے اس کی فقیری کی حالت میں اپنے رب پہ راضی رہنے کی ادا مجھے پسند آ گئی، اس لیے جنت میں ابو بکر کو اپنا دیدار خاص عطا فرما رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے بندو، زندگی کے اندر اپنی طبیعتیں کچھ نہ کچھ ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا ہوگا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق کا نام اسلام ہے۔ وہ دوسری جانب سے آ گئے، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق کا نام اسلام ہے۔ وہ بائیں جانب سے پھر آ کے سوال کر رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اسلام کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق کا نام اسلام ہے۔ وہ پیچھے جا کے بیٹھ گیا، پھر ادب سے کہتا ہے حضور بتائیے اسلام کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق کا نام اسلام ہے۔ اس نے پھر سوال بدلا، اس نے کہا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟
میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق کا نام دین ہے۔ اور اپنی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد بھی میرے نبی نے بتایا، فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں بھیجا اس لیے گیا ہوں کہ اچھے اخلاق مجھ محمد کے ذریعے اللہ مکمل فرما دے۔ ہم جس لیول پہ مرضی پہنچ جائیں، من حیث القوم اس اخلاقی برائی کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تین کام کر لو میں جنت تمہارے نام لگا دوں گا۔ یا رسول اللہ وہ 3 کام کیا ہیں؟ فرمایا سل من قطعک، یہ معاشرے کا وہ حسین پہلو ہے جہاں معاشرے کو خوبصورت امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے، جہاں خاندانوں کے اندر سے جھگڑے ختم کیے جا سکتے ہیں، جہاں رشتہ داروں کی باہمی لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک بہترین رہنما اصول ہے میرے نبی کے۔ میرے نبی نے فرمایا 3 کام کر لو جنت میں محمد تمہارے نام لگا دوں گا۔ یا رسول اللہ کون سے 3 کام؟ فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، وآتی امن حرمک، جو تجھے کسی چیز سے محروم کر دے تو اسے اور عطا کر، واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے تیرے اوپر تو درگزر کر کے اسے معاف کر دے، ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ 3 باتیں میرے جس امتی کے وجود میں آ جائیں، ٹوٹے ہوئے تعلق سے پھر تعلق جوڑنے کی کوشش کرے، جو اسے محروم کرے اسے اور عطا کر دے، جو ظلم کرے اسے پھر معاف کر دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ 3 خوبیاں تم پیدا کر لو میں محمد جنت تمہارے نام لگا دوں۔ یہ معاشرے کا وہ حسن ہے جس کی ہمیں بحیثیت امتی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارا تو رمضان المبارک کے اندر سب سے زیادہ صبر جواب دیتا ہے، اور جو افطاری کا وقت قریب آتا ہے ہماری طبیعت کے اندر ویسے ہی وہ صبر کا مادہ کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے موٹر سائیکل آگے گزارنے کے اندر بھی لڑ پڑتے ہیں کہ تجھے نظر نہیں آ رہا یہاں سے میں نے گزرنا ہے۔ جو ٹریفک سگنل کے اوپر بھی بے صبری کا مظاہرہ کرے وہ گھر کے اندر صبر کا مظاہرہ کیسے کر سکتے؟ برداشت کرنا سیکھ لیں گے نا، صبر کرنا سیکھ لیں گے تو یقین جانیے کئی مسائل کا حل اسی کے اندر اللہ ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا پیغام جو آج کل ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ ہے اور نوجوانوں کے لیے خصوصی پیغام ہے، ویسے تو زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہمارے ہاں ہر محکمے سے ریٹائرمنٹ کی مدت مقرر ہے، پر گناہوں سے ریٹائرڈ کوئی بھی نہیں ہونا چاہتا۔ آج کل آئیں گے، کل مسجد میں جائیں گے، کل پہنچیں گے، کل سے بہتری کر لیں گے، کل سے اپنے آپ کو سدھار لیں گے۔ اس چکر میں قبر میں تو پہنچ جاتے ہیں پر مسجد تک نہیں آ پاتے ہیں۔ یہ مجموعی ہماری حالت ہے، ہم کہاں سے کہاں تک گزر جاتے ہیں لیکن ہماری طبیعتوں کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے میری امت 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک زبان، اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے، دوسرا شرمگاہ حرام کاری سے بچاتے رہو۔ 2 کام، زبان اس کا غلط استعمال نہیں، شرمگاہ حرام کاری سے بچاتے رہو۔ میرے نبی فرماتے ہیں 2 باتوں کی گارنٹی مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ ہم بعض اوقات معاملات کے اندر سینکڑوں میلوں کی مسافت کر کے کعبے کا حج کرنے کے لیے تو چلے جاتے ہیں، پر گھر میں بیٹھے ماں باپ کو خوش کرنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم دوسرے شہروں کے اندر دوستیاں نبھاتے ہوئے تو راتوں کے سفر بھی کر جاتے ہیں، لیکن ہمسائے کو عید کے دن ملنا بھی ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔
میری انا اس بات کی اجازت نہیں دیتی، میں اس سے نیکی میں پہل کیوں کروں۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں میرے نانا نے فرمایا جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ آج اس موضوع کا انتخاب میں نے اس وجہ سے بھی کیا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کی وہ بنیادی ضرورتیں ہیں جس کی جانب ہماری توجہ نہیں ہے۔ کیا ہے زندگی؟ حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ حفصہ سے پوچھا گیا کہ اماں جی بتائیے نا میرے نبی کا بستر کیسا تھا۔ سیرت کے یہ پہلو بھی قابل غور ہیں۔ میرے نوجوان کی تو 12 18 گھنٹے آنکھ ہی نہیں کھلتی، کیونکہ اس کا بستر ہی اتنا نرم ہے کہ وہ جاگنا بھی چاہے تو بستر کی نرمی اسے پھر غفلت کی نیند سلا دیتی ہے۔ میرے نبی کا بستر کیسا تھا؟ حضرت حفصہ ام المومنین سے پوچھا گیا کہ اماں جی بتائیے میرے رسول جس بستر پہ سوتے تھے وہ بستر کیسا تھا؟ تو ام المومنین سیدہ حفصہ فرماتی ہیں اے میرے محبوب کے غلاموں، تمہارے نبی کا بستر ایک ٹاٹ کا بستر تھا جو رات دن کو کمرے میں بچھایا جاتا تھا اور رات کو لپیٹ کے اسے ایک تہ اس کی لگا دی جاتی، وہی تمہارے نبی کا بستر ہوتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن سنگل تہ کی بجائے میں نے ڈبل تہ لگا کے وہ بستر جب حضور کو دیا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم سوئے، صبح جلدی اٹھے نا تو فرمایا حفصہ رات تو نے میرا بستر بدل تو نہیں دیا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ وہی بستر ہے۔ فرمایا پھر اتنا نرم کیوں ہے؟ آقا جی بس ایک تہ اور بڑھا دی تھی کہ آپ کے مقدس بدن کو تھوڑا سکون مل جائے۔ میرے نبی نے فرمایا حفصہ بستر جتنا نرم ہوگا نیند اتنی زیادہ آئے گی، اور نیند جتنی زیادہ آئے گی اللہ کی یاد سے غفلت اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ بلخ بخارے کا گورنر ہے، شکار پہ نکلتا ہے، اس کی خادمہ گھر کے کمرے کو صاف کرتے کرتے اس شاہی بستر پہ بیٹھی کہ دیکھوں بادشاہ وقت گورنر کا کتنا بہترین اور نرم بستر ہے، اس پہ بیٹھی تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ پلٹ کے واپس آیا کہ نوکرانی میرے بستر پہ سو گئی، کہا صبح پکڑ کے کچہری میں پیش کرو، اس کو کوڑے مارو، اسے اتنے آداب کا خیال بھی نہیں ہے کہ شاہی بستر پہ سو کیوں گئی۔ اس لڑکی کو جب کوڑے لگتے ہیں تو رونے کی بجائے وہ ہنسنے لگ پڑی۔ گورنر کہنے لگا کہ شاید مار کے ڈر سے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، یہ لڑکی پاگل ہو گئی۔ کہا لڑکی تو رونا چاہیے تھا تجھے، تو ہنس رہی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں اس لیے ہنس رہی ہوں، میں تو چند لمحے تیرے بستر پہ سوئی ہوں، مجھے اتنی سزا مل رہی ہے، عالی جناب آپ کا کیا بنے گا جس کی زندگی کے کئی سال اس بستر پہ گزر گئے، آپ کو کتنی سزا ملے گی؟ اللہ کی نعمتیں ہمارے گھروں کے اندر پڑی ہیں، لیکن میرے نبی کا لباس میں عرض کرنا چاہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس یہ بھی سیرت نگاروں نے لکھا ایک ہی جوڑا میرے نبی کے بدن پر ہوتا تھا، ایک ہی جوڑا، اور بعض اوقات کیفیت ایسی بھی آ جاتی اسی جوڑے کو دھو کے دوبارہ پہنا جاتا، وہ ابھی خشک نہیں ہوا تھا، نماز کی جماعت کا وقت ہو گیا، حضرت بلال مؤذن رسول نے دستک دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نماز کا وقت ہو گیا ہے جماعت کا۔ میرے نبی نے فرمایا بلال آج کسی اور کو کہہ دو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھا دے۔ یا رسول اللہ خیر ہے؟ فرمایا وہ ایک ہی جوڑا تھا، وہ دھویا ہوا ہے اور پہننے کے لیے جوڑا گھر میں موجود نہیں ہے۔ یہ سادگی تھی میرے نبی کی، اور اسی سادگی کے اندر میرے حضور نے اپنی مقدس زندگی کا حسین ترین لمحے گزارے، اور زبان پر شکوہ بھی میرے نبی کے کبھی نہیں آیا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ایک اور تربیتی پیغام
जो सीरत रसूल का मिलता है। अल्लाह की नेमतें हमारे घरों में बेशुमार होती हैं, लेकिन हम बेकदरे हो जाते हैं, ना शुक्री कर बैठते उन नेमतों की। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि रोटी का टुकड़ा, सिर्फ एक टुकड़ा मेरे हुजरे में घर के अंदर पड़ा था। सुबुलुल हुदा व रशाद के अंदर, सीरत की मोतबर किताब है, दिमश्क का राइटर है इसका, वो कहते हैं कि एक नवाला सिर्फ रोटी के टुकड़े का घर में पड़ा था। नबी पाक तशरीफ लेके आए, फरमाया माहाज़े ही आयशा, आयशा ये रोटी का टुकड़ा, ये रिज्क नीचे क्यों गिरा पड़ा है? या रसूल अल्लाह, ये रोटी का टुकड़ा एक छोटा सा बच गया था। आपने फरमाया या आयशा अकरिमी नियामिल्लाह, आयशा अल्लाह की नेमतों की कदर किया करो। इन्नहा कल्लमा नफरत अन अहले बैतिन कादत तरजिउ इलैहिम, ए आयशा जब ये नेमतें घर से मुंह फेर लेती हैं, दोबारा उस घर में कभी नहीं आती। एक रोटी का टुकड़ा गिरा पड़ा हो तो मेरे नबी का तरबियत का ये अंदाज कि नेमतों की कदर करो। हमारे घरों के अंदर तो रिज़्क की कितनी बेतौकीरी की जाती है। हमारे शादी के मामलात देखिए, इतना खाते नहीं है जितना ज़ाया कर देते हैं। अब तो फौतगी के ऊपर भी हमारा वही हाल होता जा रहा है। आओ अल्लाह की ये जो नेमतें हैं इनकी कदर करने वाले बन जाओ। यकीन जानिए अल्लाह बिन मांगे भी वो अता फरमाता है जो हमने रब से कभी सवाल भी ना किया। लेकिन ये आखिरी अशरे के ये आखिरी अजाम, ये पैगाम भी है हमारे लिए कि ऐ गाफिल संभल जा, अब भी वक्त है। अपने रब की बारगाह में क्यों नहीं शर्मिंदा होकर दामन फैला के अपने रब से क्यों नहीं मांगता? बड़े से बड़े लोग, अजीमुल मर्तबत हस्तियों का वक्त आखिर आप देखें तो अकल दंग रह जाती है। हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे एक गली से, वहाँ बच्चे अखरोट के साथ खेल रहे थे। एक बच्चा उनमें रो रहा था, वो साइड पे खड़ा, आप उसके पास गए। आपने फरमाया बेटे तू क्यों रो रहा है, तेरे पास अखरोट नहीं है? चल मैं तुझे दुकान पे ले जाके तुझे भी खरीद के देता हूँ, तू भी इन बच्चों के साथ मौज मस्ती कर, खेल कूद तू भी इनके साथ। उसने कहा हजरत मैं इस मकसद के लिए दुनिया में नहीं आया कि मेरे बचपन के कीमती लम्हे भी फजूलियात के अंदर गुजर जाए। आज मेरे नौजवान का क्रिकेट मैच चलता है तो सब कुछ गया। मैच देखते देखते सारा दिन गुजार देते हैं और मैच देखते देखते हर चीज से गाफिल हो जाते हैं। खेल जुर्म नहीं है, खेल की आड़ में अल्लाह रसूल की नाफरमानी करो तो खेल भी फिर जुर्म बन जाया करते हैं। हमारे पास वक्त ही वक्त है फजूलियात के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए नहीं है। उस बच्चे ने कहा बाबा मैं इस काम के लिए पैदा नहीं हुआ कि बचपन के कीमती लम्हे भी खेल कूद के अंदर गुजार दिए जाए। कहा रोता क्यों है फिर? उसने कहा रोता इसलिए हूं, आज मैंने देखा है मेरी माँ चूल्हे के अंदर लकड़ियां जलाने लगी ना, उसने छोटी लकड़ियों को पहले आग लगाई, ऊपर बड़ी लकड़ियां रखी हैं। मैं इसलिए रो रहा हूं कि जहन्नम की आग जब जलाई जाए बड़े मुजरिम बाद में डाले जाएंगे, कहीं छोटे मुजरिमों को पहले जला ना दिया जाए। हम कहां पे खड़े हैं और हमारी सोच और फिक्र है क्या? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी हजरत सैयदना फारूक आज़म अशरा मुबशरा में जिनका नाम आता है, मेरे हुजूर खुतबे हज्जतुल विदा के लिए जब मैदान अरफात में बैठे हैं, मेरे नबी की नज़र पड़ती है हजरत उमर के चेहरे पर और हुजूर मुस्कुरा के कहने लगे ए उमर मुबारक हो तुझे। या रसूल अल्लाह, नबियों का सरदार अपने गुलाम को मुबारक दे रहा है। हुजूर वजह पूछ सकता हूं? फरमाया उमर तुझे मुबारक इसलिए दे रहा हूं कि मैदान अरफात है, हज का मौसम है, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो रहा है। मैं मुबारक इसलिए दे रहा हूं कि आज मैदान अरफात में अल्लाह तुझे देखकर मुस्कुरा रहा है, मैं मोहम्मद तुझे मुबारक दे रहा हूं। वो हजरत उमर फारूक इस लेवल पे भी जब पहुंचते हैं तो नमाज फजर पढ़ा रहे हैं जब अमीरुल मोमिनीन है, 10 साल कमो बेश उनका दौरे हुकूमत का वक्त है।
मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं, नमाज बा जमात, मुसल्ला इमामत पे अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म है। एक बदबख्त अबू लोलू फेरोज आगे बढ़ता है, जहर आलूद खंजर से हजरत सैयदना फारूक आज़म पर हमला आवर होता है। जख्मी बदन आप पीछे हटते हैं। बेटे को कहा, मेरे बेटे नमाज पढ़ाओ, कहीं मेरे जख्मों की वजह से हुजूर की उम्मत की नमाज बाजमात रह ना जाए। जख्मी है, पिछली सफ़ों में जाके जब बैठे हैं, बेटा नमाज पढ़ के गया, बाप का सर उठाया, अपनी गोद में रखा और हजरत उमर ने सख्ती से झिड़का, फरमाया मेरा सर अपनी गोद में क्यों रखता है, इसे मस्जिद नबवी की मट्टी पे रखा जाए। आप अपने रुखसार वक्त आखिर मस्जिद नबवी की मट्टी पे रगड़ के कह रहे हैं, वैलुन लका या उमर इन लम यगफिर लका रब्बुका, उमर तेरा क्या बनेगा अगर तेरे रब ने तुझे माफ ना किया। तेरा क्या बनेगा अगर तेरे रब ने तुझे माफ ना किया। इतने बड़े रुतबे पे पहुंचकर भी दिल में खौफ खुदा इतना है। हजरत उस्मान गनी कब्रिस्तान से गुजरते हैं, जब भी कब्रिस्तान से गुजरते हिचकियां बंध जाती हजरत उस्मान गनी की। 3 बार मेरे नबी ने जन्नत बेची, खरीदार का नाम हजरत उस्मान गनी है। मेरे नबी का वो सहाबी है कि जन्नत बेचने वाले मुस्तफ़ा हैं, खरीदार का नाम जुन्नुरैन खलीफा सोम हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अजीम सहाबी जब भी कब्रिस्तान से गुजरते रोने लग जाया करते। सहाबा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप तो जन्नती हैं, आप क्यों रोते हैं? उन्होंने कहा, कब्र आखिरत के इम्तिहानों में पहला इम्तिहान है, ये तन्हाई का मकाम है। जन्नत में गया फिर भी कोई ना कोई साथ होंगे, यहाँ तो कोई भी साथ नहीं होगा। डरता हूं कि तन्हाई का ये लम्हा कयामत की सुबह तक उस्मान गनी का कैसे गुजरेगा। मेरे शहनशाह फरीदगंज शकर ने भी पैगाम दिया जब आपका गुजर हुआ कब्रिस्तान से। हम तो कब्रिस्तान में भी जाते हैं, कानों को मोबाइल लगा होता है, पूछ रहे होते हैं कि मियाँ बताओ क्या बिजनेस कैसा चल रहा है, या बैठे हैं दुनियादारी जारी है। कब्रिस्तान पहुंचकर भी हमें दुनिया याद रहती है। मेरे नबी ने फरमाया, कब्रों पे इसलिए जाया करो, इन्नहा तुज़हिदु फिद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, जिन्हें कब्रिस्तान के लगे हुए कतबे भी आखिरत की याद ना दिलाएं, जिसके ऊपर लिखा होता है ये फलां मियाँ साहब थे, ये फलां हाजी साहब थे, ये फलां शख्सियत था, ये फलां वडेरा था अपने इलाके का, आज वो मनोमन मट्टी के नीचे पड़ा है। अगर कब्र की मट्टी देखकर भी तबीयत में खौफे खुदा ना आए तो समझ लो कि अल्लाह ने रुख रहमत हमसे मोड़ लिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा था ना, या अल्लाह कैसे पता चले कि तू हमसे नाराज है, कोई निशानी? तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी मूसा, मैं जिससे नाराज हो जाता हूं उससे तौफीक सजदा छीन लेता हूं, उससे तौफीक सजदा छीन लेता हूं। सोचने की बात यह है कि हमारी पेशानियां क्या उन खुश नसीबों वाली हैं जिनसे अल्लाह राजी है? कहीं उन बद नसीबों में तो शामिल नहीं जिनसे अल्लाह ने तौफीक सजदा भी छीन ली है। आका करीम के प्यारे गुलामों, अपने बच्चों की तरबियत भी ऐसी नेक कर जाओ, पूछा जाएगा माँ बाप से, ये कह के हम बरियो जिम्मा नहीं होंगे कि मियाँ मैं तो समझाता था, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता था, मैं बड़ी कोशिश करता था, वो मेरी मानता ही नहीं था। याद रखना, बचपन के अंदर तरबियत शुरू करोगे, कोई दीन का शऊर अपने बच्चों को दोगे। सहाबी रसूल है, नौजवान सहाबी है, आखिरी उम्र जिब्रील आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये जो आपकी खिदमत में बैठा है चंद लम्हों के बाद इसकी मौत आ जाएगी। मेरे नबी ने पूछा, आपने फरमाया चंद लम्हों बाद तेरी मौत आने वाली है, जा घर चला जा, माँ बाप से कुछ आखिरी वक्त बातें कर ले। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, माँ बड़ा प्यार करती है पर इतना प्यार तो नहीं करती जितना प्यार आमिना का लाल हमसे करता है, हुजूर मैं घर क्यों जाऊं? मेरे नबी ने फरमाया फिर चंद लम्हों बाद तेरी मौत है। हुजूर ने ये नहीं कहा कि जा उधर नफल पढ़ ले, तौबा तायब हो जा,
तस्बीहात इस्तिगफार शुरू कर दे। नहीं, मेरे नबी ने फरमाया अगर जिंदगी के अंदर चंद लम्हे भी बाकी हों तो फरमाया आ मुझ मोहम्मद की बारगाह में, मुझसे दीन सीखता जा, मैं मोहम्मद तुझे दीन सिखाता चला जाऊंगा। हम सारे गुर जिंदगी के सिखाते हैं, नहीं सिखाया तो अपने बच्चों को दीन का शऊर नहीं सिखा रहे। और ये जहन के अंदर रखिएगा, नमाजी लाखों हैं लेकिन ऐसा नमाजी कम मिलता है जो नमाज पढ़े तो उसके सामने उसकी ज़ाते हक का जलवा पेशे नज़र रहे, उसकी रज़ा पेशे नज़र रहे। शहनशाह फरीद ने दावत फ़िक्र दी थी, आपका गुज़र हुआ कब्रिस्तान से, कब्र की मट्टी बाहर निकाली जा चुकी है और बदन भी चारपाई के ऊपर पड़ा है। मुखातब अपने आप को किया, पैगाम हमें दिया। मेरे शहनशाह फरीद फरमाते हैं, कब्र की जानिब इशारा करके फरमाया वेख फरीदा मिट्टी खुली। कब्र की जानिब इशारा किया, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली। कब्र की मट्टी है, एक बदन की मट्टी है। फरमाया वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली, मिट्टी हंसे मिट्टी रोवे। कब्र की मट्टी मुस्कुरा के इस्तिकबाल करती है, रोज याद करती थी, पुकारती थी तो आज आया। बदन की मट्टी रोती है, हाय सारी लज्जतें छिन गई। इस मफहूम को आपने बयान फरमाया कि मिट्टी हंसे मिट्टी रोवे, अंत यानी जिस्म अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे, ना कर बंदिया मेरी मेरी, दुनिया की जानिब इशारा किया। ना कर बंदिया मेरी मेरी, नाए तेरी नाए मेरी, चार दिना दा मेला दुनिया फिर मिट्टी दी बन जाए ढेरी। मिट्टी नाल ना धोखा कर तू भी मिट्टी वो भी मिट्टी। हमारी हैसियत ही क्या है? जमीन के ऊपर जब हम नए कपड़े नए जूते पहन के पटक कर पाँव मारते हैं, जमीन सदा देती या अल्लाह इजाजत दे तो इसे अपने अंदर गर्क कर लूं। ये भूल गया कि मेरे पास भी तो इसने लौट कर आना है ना। यारो, आखिरत को याद रखने वाले जिंदगी के अंदर कभी नाकाम नहीं होते, और जो लोग अपनी आखिरत को बुला देते हैं फिर वो मुआशरे के अंदर हर किस्म के बिगाड़ का जरिया वो बन जाते हैं। हमारे तो खुशी के मौके आए, ईद के मौके आए तो रसिया जो होते हैं शराब के, वो भी कहते हैं नहीं भाई आप पैसे जमा कर लें, कल ईद का दिन है, रात को ही शराब की बोतलें खरीद के रख लेते हैं। ये चांद रात जो आती है ना, जहाँ मेरा नौजवान बाज़ारों की जीनत बनता है कि आज सारी रात बाज़ारों के अंदर गुजरेगी और सुबह को फिर आंख खुले ना खुले ये अलग मामला है। चांद रात को हमने बुराई के लिए, बेहयाई के लिए, फहाशी का दूसरा नाम चांद रात रख दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया जितने लोगों को पूरे रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह जहन्नम से आज़ाद करता है, उतने लोग सिर्फ इस चांद रात में दोज़ख की आग से आज़ाद किए जाते। ये लैलतुल जायज़ा है, अल्लाह से ईदी लेने की रात है। या अल्लाह तेरी बारगाह से क्या ईदी मिलेगी? फरमाया मैं बख्शिश की खैरात अता फरमा दूंगा। हमारी तो खुशियां भी बुराइयों की नजर हो जाती हैं। मेरे करीम आका फरमाते मैंने मेराज की रात देखा, जहन्नम का मंजर, कुछ बदनसीब ऐसे भी थे कि जहन्नम के अंदर एक नहर जारी है, उसे नहर खिबाल कहते हैं, जिसके अंदर दोज़खियों के बदन से निकलने वाली पीप बह रही है। शराबी शख्स जब जहन्नम में डाला जाएगा, प्यास की शिद्दत से जुबान बाहर आ गई। शरह सही मुस्लिम के अंदर अलामा गुलाम सुर सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नकल किया। फरमाते हैं कि शराबी शख्स जब जहन्नम में जाएगा, वो नहर खिबाल जहन्नमियों के बदन से निकलने वाला पीप जिसके अंदर बहता है, जब जहन्नमी शराबी प्यास की शिद्दत हद से बढ़ेगी, मिन्नतें करेगा कोई एक घूंट पानी का मुझे मिल जाए, मेरी प्यास बुझ जाए।
اللہ فرشتوں کو کہے گا یہ دوزخ کے اندر جو نہر چل رہی ہے جہنمیوں کے پیپ کی، آگ کے پیالے میں کھولتی ہوئی پیپ ڈال کے اس کی پیاس بجھائی جائے، ایک گھونٹ جب حلق سے نیچے اترے گا انتڑیاں کٹ جائیں گی، چیخے گا، چلائے گا، رو رو کے کہے گا اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں پلٹ کے واپس جانا چاہتا ہوں، تیری نافرمانی کبھی نہیں کروں گا، مالک میرے اوپر مہربانی کر۔ فرشتے کہیں گے تیرے پاس اللہ کا پیغام آیا، اللہ کے رسول کا پیغام آیا، تو نے جیتے جی اللہ رسول کا حیا نہیں کیا، آج تیرا حیا کون کرے گا؟ پلٹ کے آ جاؤ اس رب کی بارگاہ میں جو بندوں کو پیغام دیتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، توبہ کرنے والوں آؤ تو صحیح۔ اور جوانی میں جسے توفیق توبہ مل جائے، میرے نبی فرماتے ہیں الشاب التائب حبیب اللہ، جوانی میں توبہ کرنے والا نوجوان اللہ کا حبیب بن جایا کرتا ہے۔ آؤ اس آخری عشرے کی آخری راتوں میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے تاکہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں آ جائیں جنہیں اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے، تو ہم گناہ گار بھی اسی لسٹ میں شامل ہو جائیں۔